بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 11 اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 سبق پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ یہ تختی لمبی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حصوں کے اندر تقسیم کر کے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور سبق یاد بھی ہو جائے۔ سبق سمجھ آ کے یاد ہونا اور چیز ہے، ایک ایسے ہی یاد کر لینا وہ اور چیز ہے۔ بغیر سمجھے اگر سبق کو یاد کریں گے تو وہ سبق آپ کو آگے کام نہیں آئے گا، وہ سبق وہیں تک محدود رہے گا۔ اگر آپ سمجھ کے اسے پڑھیں گے تو وہ ہر جگہ پہ آپ کو کام آئے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو سبق یاد کریں اس کو سمجھیں، سمجھ کر پھر اس کو یاد کریں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اس کے اندر قلقلہ، غنہ اور اخفا کی پریکٹس کر رہے تھے۔ اب قلقلہ کیا ہوتا ہے، غنہ کیا ہوتا ہے، اخفا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے پارٹ 1 کے اندر بتائی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یہاں پہ تو آپ وہ پارٹ 1 دیکھ کر آپ ساری کی ساری چیزیں سمجھ لیں اور یاد کر لیں، تو آگے آپ جب یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا اور سمجھ بھی آ جائے گا۔ چلے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر لام، ال، ہا زبر ہا، ال ہا۔ اب یہاں پہ ال نہیں کریں گے، قلقلہ نہیں کریں گے۔ ال ہا، میم زبر ما، الہم۔ حمزہ زبر نون، شین زبر شا، انشا۔ را زبر را، انشرا۔ اب یہاں پر اخفا ہو رہا ہے نون پر۔ حمزہ زبر نون، قاف زبر قا، انقا۔ ضا زبر ضا، انقضا۔ یہ جو اورنج کلر کے ہیں یہاں پر اخفا ہوگا، اور یہ جو گرین کلر کے حرف آ رہے ہیں ان کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ انقضا۔ دال زبر میم، دم، دال زبر دا، دم دا۔ میم زبر ما، دم داما۔ عین زبر سین، عس، عین زبر ع، عس ع۔ سین زبر سا، عس عسا۔ اب یہاں پہ اس آسا نہیں پڑھیں گے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو عین کی آواز کو صحیح واضح کر کے ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، وہ یہی فیل ہوتا ہے کہ وہ حمزہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ عین صحیح اپنے مخرج سے جب ادا کریں گے تو یہ صحیح عین نکلے گا، اور عین کی آواز صحیح سمجھ آنی چاہیے کہ یہ عین ہی پڑھا جا رہا ہے، حمزہ نہیں ہے۔ حمزہ زبر عین، ا، با پیشبو، اعبو۔ دال پیشدو، اعبدو۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ اور عین دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، یہاں پہ آبدو نہیں کریں گے۔ آبدو کریں گے تو یہ دونوں حمزہ پڑھے جائیں گے، دونوں حمزہ نہیں ہیں، ایک حمزہ ہے اور ایک عین ہے۔ اعبدو۔ اسی طرح آگے نون زبر عین، نا، با پیشبو، نعبو۔ دال پیشدو، نعبدو۔ یا زبر خا، یخ، را پیشرو، یخرو۔ جیم پیشجو، یخرجو۔ یا زبر حا، یح، سین زبر سا، یحسا۔ با پیشبو، یحسبو۔ یا زبر شین، یش، را زبر را۔ اب یہاں پہ را کو موٹا کریں گے، یش را۔ با پیشبو، یش رابو۔
را جہاں کہیں بھی آئے گا پر پڑھا جائے گا، اگر اس کے نیچے زیر ہوگی تو ہم وہ جو زیر کی ساؤنڈ ہوگی نا، زیر کی یا دو زیر یا کھڑی زیر، وہ ساؤنڈ جو ہوگی ہم نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور را کا سپیلنگ کرتے ہوئے را کو ہم نے پر ہی پڑھنا ہے۔ یش را با پیشبو، یش رابو، یا زبر شین یش، ہا زبر ہا، یش ہا، دال پیش دو، یش ہادو، تا زبر را تر، ہا زبر ہا، تر ہا، قاف پیش قو، تر ہاکو۔ اب یہاں پہ را پر تر تر یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے، تر، را کو موٹا، تر ہاکو۔ تا زبر عین تا، را زیر ری، تعری، فا پیش فو، تعریفو، حمزہ پیش کاف اوق، سین زیر سی، اوق سی، میم پیش مو، اوق سیمو، یا پیش با یوب، دال زیر دی، یوب دی، قلقلہ ہو رہا ہے، حمزہ پیش او، یوب دی او، یا پیش نون یوں، اخفا کی ساؤنڈ، فا زبر فا، یوں فا، خو پیش خو، یوں فا خو، یا زبر نون یا، قاف زبر قا، یا قا، اخفا ہو رہا ہے، لام زیر لی، یا قالی، با پیش بو، یا قالیبو، یا پیش یو، واو زبر سین وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس ویسو، سا زبر سا، قاف پیش قو، ساقو۔ اب یہاں پہ اس کو سا زبر سا نہیں پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سیٹی کی جب آواز آئے گی تو یہ سین پڑھا جائے گا، سا کا جو مخرج ہے اوپر اور نیچے والے جو دانت ہیں ان کے درمیان میں زبان کی نوک کو لانا ہے، وہاں پہ زبان کی نوک ٹچ ہوگی تو یہ نکلے گا سا۔ اب یہاں پہ ہم نے سیٹی کی ساؤنڈ نہیں نکالنی، اکثر اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ سا پڑھتے ہیں، سا نہیں پڑھتے، اس کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتے۔ ثاقو، لام زبر تالت، ثاقولت، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را زبر تارت، حوشی رد۔ بس یہاں تک ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا سبق یاد کریں گے، پڑھیں گے، اور تھوڑا سا سبق ہمیں سمجھ بھی آئے گا اور اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائے گا۔ مقصد ہمارا سبق کو سمجھنا ہے، جب ہم سبق سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے آنے والے جتنے بھی اسباق ہوں گے ان میں ہمیں آسانیاں ہوں گی، اور پوری زندگی کے لیے، لائف ٹائم کے لیے ہمیں اس کے اندر آسانی ہوگی، مشکل نہیں پیش آئے گی جب ہم سبق کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ہی بیس ہوتی ہے، بیسک پوائنٹس اور بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری قاعدے کے اندر ہوتی ہیں، بس اس نورانی قاعدے کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ لیں، سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ سپارہ جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر، تلاوت جب آپ کریں گے تو آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ نے قاعدہ سمجھا ہوا ہوگا تو آپ کو وہاں پر کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ روانگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ تلاوت کو کر پائیں گے۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔